اب آپ سننے جا رہے ہیں نفیسہ سعید کا ناول بنتے ہوا، اس کی قسط نمبر 4۔ ایپیسوڈ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ خان صاحب بجائے بیٹھنے کے تولتی ہوئی نگاہوں سے فرین کا جائزہ لے رہا تھا، جو اس کی نظروں سے نروس ہوئے جا رہی تھی۔ پہلے اپنی دوست سے تو پوچھ لیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ارے نہیں، اسے کیا اعتراض ہوگا، پلیز بیٹھیں، آپ ہمیں جوائن کریں۔ ایکچولی میں اپنی سالگرہ کے سلسلے میں لنچ کے لیے اسے یہاں لائی ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بھی میری دعوت قبول کر لیں۔ نشا اپنے مخصوص اسٹائل میں بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساتھ اس نے نظر بچا کر فرین کو آنکھ بھی مار دی۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ خان صاحب اس پر لٹو ہوتے ہوئے بولے۔ فرین، آپ کا نام بھی آپ ہی کی طرح خوبصورت ہے۔ یہ اس کی خان صاحب سے ہونے والی پہلی ملاقات تھی، اور پھر نشا کی حوصلہ افزائی کی بنا پر وہ کئی بار خان صاحب سے ملی۔ خان صاحب کے آئل ٹینکر چلتے تھے، بیوی بچے پشاور میں تھے، یہاں خود وہ ایک لگژری فلیٹ میں رہتا تھا، جہاں کئی بار فرین بھی گئی۔ خان صاحب سے جب بھی وہ ملاقات کرنے جاتی، ماریا کو ہمیشہ پالر ہی چھوڑ جاتی، لیکن پھر بھی وہ ہر بات جانتی تھی کہ اس کی ماں کا نیا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ملاقات کا تمام احوال منوعن ماریا سے ڈسکس بھی کرتی۔ اور پھر خان صاحب کے بعد اس نے کئی لوگوں سے افیئر چلائے، اس سے حاصل ہونے والی رقم کو وہ اپنی عیاشی میں خرچ کرتی۔ اب باہر جاتے ہوئے اسے نشا سے مانگ کر کپڑے نہ پہننے پڑتے، بلکہ وہ خود ایک سے ایک قیمتی لباس کی مالک تھی۔ پہلے تو وہ اس رقم سے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ لیتی، لیکن جب پہلی بار اس نے استری خریدی اور غلام حسین نے زیادہ باز پرس نہ کی تو وہ شیر ہو گئی۔ اب وہ گھر کے لیے چھوٹی موٹی شاپنگ کر لیتی، غلام حسین کو بتاتی کہ وہ سامان بچت کی کمیٹیوں سے خریدتی ہے۔ کبھی کبھی غلام حسین حیران ضرور ہوتا کہ کس طرح فرین اتنے کم پیسوں سے بچت کر لیتی ہے۔ اس کا جواز بھی فرین کے پاس موجود تھا۔ ماریا نشا کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، جو پیسے نشا اسے دیتی ہے ان سے میں کمیٹی ڈال لیتی ہوں۔ اس کی اس تعویل سے غلام حسین کافی حد مطمئن ہو گیا۔ فون جانے کب سے بج رہا تھا، اس نے بمشکل اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور یہاں وہاں ہاتھ ڈال کر سیل برآمد کر لیا۔ یس کا بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف جوہی تھی، جو اس کی آواز سنتے ہی چلائی، کہاں مری ہوئی تھی تم؟ کب سے فون کر رہی ہوں، پتہ ہی نہیں چلا، بس گہری نیند سو گئی تھی۔ جوہی کی آواز نے اس کی نیند کو بھگا دیا تھا۔ تم آج مجھ سے مل سکتی ہو؟ آج؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ کیوں، کیا آج تمہاری فلائٹ ہے؟ نہیں، وہ تو کل رات کی ہے، سنگاپور جانا ہے۔ تم آج ہی آؤ گی؟ اور ہاں، جلدی آ جانا، بس میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اور ہاں، جلدی آ جانا، لنچ ہم دونوں مل کر ہی کریں گے۔ وہ سمجھ گئی کہ جوہی اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، بنا سوچے ہی اس نے جواب دیا، اور فون بند کر کے اسے تیار ہونے میں صرف 15 منٹ ہی لگے۔ جوہی سے ملنے کی خوشی میں تیار ہو کر وہ جلدی جلدی نیچے اتری۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کو دیکھتے ہی اس کی ساری خوشی کافور ہو گئی۔ سلیو لیس بلاؤز، بلیک شفون کی ساڑی کے ساتھ گولڈن بال اور نفاست سے کیے گئے میک اپ سے وہ کسی طور ایک 45 سالہ عورت نہ دکھ رہی تھی۔ جانے ایسا کیا کرتی تھی جس سے اس نے اپنا حسن آج بھی سنبھال رکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پاس رکھے گلاس میں موجود مشروب حلق سے اتارتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے اپنی بیٹی کا سر تا پا جائزہ لیا۔ کہیں نہیں، ذرا لنچ کرنے باہر جا رہی ہوں، کیونکہ اکیلے گھر میں مجھ سے کھانا حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ جوہی سے ہونے والی ملاقات وہ کسی طور بھی اپنی ماں کو نہ بتا سکتی تھی، یہی سبب تھا جو اسے جھوٹ بولنا پڑا۔ ضرورت نہیں ہے، ناہید تمہاری پسند کا جھینگا بنا رہی ہے، اور آج رات کچھ لوگ ڈنر پر انوائٹ ہیں، لہٰذا تم لنچ کے بعد کچھ دیر آرام کرو اور پھر ڈنر کے لیے اچھی سی تیاری شروع کرنا۔ اسے اچھی طرح سب سمجھانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی۔ اب اس کا گھر سے باہر نکلنا تقریباً ناممکن تھا، اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور میسج کر کے تمام صورتحال جوہی کو سمجھا دی۔ وہ جانتی تھی جوہی ہر بات اچھی طرح سمجھ جائے گی۔ کچھ دیر قبل والی خوشی کوفت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا ڈنر اٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لنچ کرتے ہی وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔
जो अब उसे डिनर کے اختتام پر ہی کھولنا تھا۔ تم بیگم روحی کو جانتی ہو؟ نشا نے اس کی آئی برو بناتے بناتے یکدم رک کر سوال کیا۔ فرحین نے اس سوال پر گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ سوچنے پر بھی یاد نہ آیا بیگم روحی کون ہے؟ فیشن ڈیزائنر، دبلی سی بطخ جیسی گردن والی۔ نشا نے ہنستے ہوئے روحی کا حلیہ سمجھانے کی کوشش کی۔ یاد نہیں پچھلے ہفتے اپنا فیشل کروانے آئی تھی تو ماریا پر ریشہ ختمی ہوئے جا رہی تھی۔ او ہاں، یاد آیا۔ پاپا کیا ہوا اسے؟ فرحین کے تصور میں بیگم روحی کا سراپا چھم کر کے اتر آیا۔ اسے کیا ہونا ہے؟ اپنے ڈریسز لانچ کر رہی تھی مقامی ہوٹل میں اس کے لیے۔ اسے کچھ ماڈلز درکار ہیں۔ میرے پاس آئی تھی ماریا کے لیے آفر لے کر، لیکن ظاہر ہے میں تم سے پوچھے بغیر تو ہاں نہ کر سکتی، اس لیے میں نے جواب دینے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا ہے۔ اب تم بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ آفر تو بری نہیں ہے، مگر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر کیا؟ تم غلام حسین کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ کبھی یہ برداشت نہ کرے گا کہ ماریا ماڈلنگ کرے۔ تو کیا ماریا ماڈلنگ غلام حسین سے اجازت لے کر کرے گی؟ نشا نے تمسخرانہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ فرحین کچھ نروس ہو گئی۔ دیکھو فرحین، میں بہت صاف ہوں اور میری بات ہو سکتا ہے تمہیں بری لگے، مگر سچ تو یہ ہے کہ تم آج تک جو کچھ کر رہی ہو غلام حسین سے پوچھ کر رہی ہو، نہیں نا؟ تو پھر تمہیں غلام حسین کا خیال کیسے آ گیا؟ نشا اسے آہستہ آہستہ آئینہ دکھا رہی تھی۔ فرحین شرمندہ سی ہو گئی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ جو تم کر رہی ہو، اگر غلام حسین اس سے لا علم رہ سکتا ہے تو پھر بھلا ماریا کی ماڈلنگ کا اسے کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے کاموں کی طرح یہ بھی پردے میں رکھ کر کرو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اگر کبھی کہیں کوئی تصویر وغیرہ دیکھ لی تو قیامت آ جائے گی۔ تم تو جانتی ہو ماڈلز کی تصویریں سائن بورڈ پر لگ جاتی ہیں۔ وہ جانتی تھی یہ ایک ایسا بودا سا جواب ہے، مگر سچ یہ تھا کہ وہ اس مسئلے پر غلام حسین سے خوفزدہ تھی۔ اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے وہ کبھی کبھی آتا مگر تباہی مچا دیتا۔ میک اپ ماریا کو اس قدر تبدیل کر دے گا کہ تم بھی نہ پہچان پاؤ گی، اور ویسے بھی یہ مقامی ہوٹل میں ہونے والا ایک فیشن شو ہے، اور ایسے شوز میں کسی نئی ماڈل کی تصاویر اخبار کے صفحہ اول پر شائع نہیں ہوئی اور نہ ہی کہیں سائن بورڈ پر نظر آتی ہیں۔ سوچ لو اچھی طرح، بیگم رومی اس آفر کے بدلے تمہیں ایک معقول رقم دے گی۔ وہ پیار سے چارہ ڈالتے ہوئے اسے رام کر رہی تھی۔ اچھا، اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ویسے میں ایک بار ماریا سے بھی مشورہ کر لوں کہ اس کی آواز پہلے سے بھی کمزور تھی۔ ماریا کو اس سلسلے پر اعتراض نہ تھا۔ وہ فوراً سے بیشتر تیار ہو گئی۔ مسئلہ رات کے وقت گھر جانے کا تھا۔ غلام حسین آج کل فجر کے وقت جو گھر سے نکلتا تو رات گئے ہی واپس گھر کا رخ کرتا۔ ایسے میں وہ اتنا تھکا ہوتا کہ گھر کی طرف دھیان دینے کی اسے فرصت ہی نہ ملتی۔ آتا، نہا دھو کر کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ فرحین گھر کے مکمل مختار کل تھی۔ اب تو 2-3 بار ملک وقار غلام حسین کی غیر موجودگی میں گھر بھی آ چکا تھا، جس کا علم غلام حسین کو بالکل بھی نہ ہوا تھا۔ انہی سب باتوں نے مل کر فرحین کے حوصلے کو تقویت بخشی تھی۔ غلام حسین کی محلے میں بھی کسی سے اتنی سلام دعا نہ تھی جو کوئی اس کے کان فرحین کے خلاف بھرتا۔ بیگم رومی سے ہونے والے ایگریمنٹ کے بعد نشا کے پارلر سے ہی 3-4 بار ان کے بوتیک گئی تھی، جہاں ایک انسٹرکٹر کی ہدایت کی روشنی میں اسے چلنے کا ڈھنگ سکھایا جا رہا تھا۔ جس دن فیشن شو تھا اس دن بھی یہ دونوں شام سے ہی بیگم روحی کے ساتھ تھیں۔ غلام حسین نشا کا گھر نہ جانتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ اسے خدشہ نہ تھا کہ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا نشا کے گھر آ جائے گا۔ ویسے بھی اس نے نشا کی ہدایات کے پیش نظر جب سے گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات میں حصہ ڈالنا شروع کیا، غلام حسین پہلے سے کافی تبدیل ہو گیا تھا۔ معمولی باتوں پر جرح کرنے والی اس کی عادت میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ نشا کا کہنا تھا اگر عورت کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو مرد کی زبان بند رکھی جا سکتی ہے، لیکن فرحین جانتی تھی کہ وہ اپنے پیسے کا استعمال ایک خاص حد تک کر سکتی ہے۔ زیادہ پیسہ جو غلام حسین کو کسی شک میں مبتلا کر دے فرحین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ چھپ چھپا کر بے جا پیسہ اپنی اور ماریا کی ذات پر خرچ کرتی۔ جواہر کو بھی کھلا خرچہ ملنے لگا۔ احسن بھی دن میں 100 روپے کا ویڈیو گیم ہی کھیل آتا۔ صرف ایک فبیہہ کی ذات ایسی تھی جو آج بھی 5 روپے لے کر اسکول جاتی۔ اسے چاکلیٹ، کولڈ ڈرنک کچھ پسند نہ تھا۔ اب تو فرحین نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس ناول کی اگلی قسط آپ اگلے ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔